اختیار کریں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، کسی کا پیسہ ناجائز نہیں لیں گے، رشوت خوری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت اور پریشانی سے اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے بندے کو نکال دیتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم تقوی کو سمجھ کر تقوی کی زندگی گزاریں۔ اگر اللہ رب العزت کہیں امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تو اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں ہم کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں، امامان دین و مجتہدین کی زندگیوں میں ہمیں ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، پریشانیاں آئیں، وقتی طور پر ان کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو ہو کر نکالا۔ اللہ رب العزت ہم سے بھی وعدہ کر رہا ہے یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی فراہم کرے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، جہاں سے ہمیں امید نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت یہاں سے روزی دے سکتا ہے، وہاں سے روزی آ جاتی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی زندگی گزارنے والوں کو کیسے کیسے رزق فراہم کیا ہے، اگر بات چھیڑی جائے تو بہت لمبی جائے گی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے بطور بشارت کیا کیا انعام دیتا ہے، وہ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ انفال کی آیت ہے، تین چیزیں بیان فرمائی۔ اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے، یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مانو گے، ان پر چلو گے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچو گے، تب اللہ رب العزت تین چیزیں فرما رہا ہے، تین چیزیں اللہ رب العزت کرے گا۔ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے فرقان معمولی چیز نہیں ہے، فرقان صرف حق و باطل میں تمیز کرنے کی صفت ہی عطا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک زبردست برہان، ایک زبردست دلیل فراہم کرے گا، اپنے نیک بندوں میں آپ کو شمار کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکے گی۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ انسانی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے، بے خیالی میں بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بندہ نہیں جانتا، اس کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت تقوی کی زندگی گزارنے والے کو کبھی گنہگار نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی گناہ اس کی ذات سے ملوث ہوتا ہے، پروردگار اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو پروردگار ختم کر دے گا، معاف فرما دے گا، اور ویغفر لکم، تمہاری بخشش کر دے گا۔ اور ایک بندے کو کیا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا چاہیے، ایک ایمان والے کو کیا چاہیے، اگر اللہ رب العزت کے دربار سے بخشش کا پروانہ اسے مل جائے، یہی تو اس کی مراد، یہی تو اس کا مقصود ہے، یہی تو اس کی غرض ہے۔ وہ جی کس لیے رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پروانہ تھما دے کہ ہم نے تجھے بخش دیا۔ اگر یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں سے اسے مل جائے تو سمجھو اس کی زندگی سفل ہو گئی، کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ تو یہ کامیابی کہاں سے ملی؟ تقوی سے۔ تقوی نے ہمیں یہ زندگی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پروانہ، گناہوں سے آزادی اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے وسائل پروردگار نے تقوی کی وجہ سے فراہم کر دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ جملہ کہہ کر پروردگار عالم نے ایک ایسی بات فرمائی کہ تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے زندگی کے کسی موڑ پر،
کسی بھی پریشانی سے دو چار ہوں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے وہ، اور سارے فضل، ساری عنایتیں، نوازشیں اس کی اپنی ہیں، کسی کی لی ہوئی نہیں ہے، اور اسی کے پاس ہیں، وہی مالک و مختار ہے، آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے نبی زندگی کس انداز سے گزاری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صاحب نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ ہاں قرآن تو پڑھا ہے۔ قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل قرآن تھا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کرتے تھے، قرآن جس سے روک رہا ہے اس سے رکتے تھے، جہاں قرآن نے ٹھہرنے کو کہا وہاں ٹھہر گئے، جہاں چلنے کو کہا وہاں چل دیے، جہاں رات کو بیدار ہونے کا حکم دیا بیدار ہو گئے، سونے کو کہا تو سو گئے، کبھی قرآن شریف کے خلاف کوئی کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا منہ، ہماری زبان، ہماری ناک، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی نعمتیں، وہاں استعمال کریں ہم جہاں اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں سے ان کو روکیں جہاں روکنے کا حکم دیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، سراپا قرآن تھے، آپ کا اخلاق قرآنی اخلاق تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ تو کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چار چیزیں رسول اکرم نے مانگی، چار چیزیں۔ اسألک الہدی، پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، رہنمائی کا، میری رہنمائی کرتا رہے پروردگار اپنی مرضی کے کاموں کی طرف، مجھے بچاتا رہے ان تمام کاموں سے جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور پروردگار تقوی، تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، پروردگار مجھے متقی بنا دے، تقوی کی صفت میرے اندر پیدا کر دے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو تقوی، جو پرہیزگاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، ویسی اس سے بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں، ویسی کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا، اس درجے کو پہنچ جائے تقوی و طہارت و پرہیزگاری میں۔ لیکن اس کے باوجود آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ پروردگار صفت تقوی عطا فرما دے، عفاف اور غنا، پروردگار عفت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار غنا کی زندگی، غنا مالداری کی نہیں، ایسی زندگی جس میں دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ ہے، دل کا غنی بنا دے، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، کسی در کے سامنے جھولی نہ پھیلانی پڑے، دامن نہ پسارنے پڑے، پروردگار اپنے دربار سے وابستہ رکھ۔ اور تقوی میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ بندے کی نظر ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف رہتی ہے، اس کے اوامر کی طرف رہتی ہے، اس کے نواہی کی طرف رہتی ہے۔ بندہ زندگی گزارتا ہے چاق چوبند، بندہ زندگی گزارتا ہے ایسی جس میں ہوش و حواس ہے، وہ بے ہوش نہیں ہے،
وہ زندگی کی رنگینیوں سے اتنا بدحواس نہیں ہو گیا ہے کہ اسے اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز خوب بہتر طریقے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس تقوی کی زندگی کو اپنے لیے کامیابی کا ضامن مانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اسی میں وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت کی کامیابی ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تقوی کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اور جو متقی لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور پروردگار جب تک دنیا میں رکھے متقی بنا کر رکھے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ